اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو محبت ہے. یہاں بیٹھنے والے، یہاں سننے والے، اور جو بہنیں دور دراز سے، جو بھائی دور دراز سے سن رہے ہیں، ان سب کو نبی سے محبت ہے. تو پھر اس نبی کے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا اظہار کرنا، یہ نبی سے محبت کا تقاضا. جیسے دنیا کے لوگوں میں ہم دیکھتے، جب تک کوئی محبت کا اظہار نہیں کرتا اس کی محبت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ایک شوہر ایسا ہے جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن بیوی کی نظر میں اس کی محبت اسی وقت میں معتبر سمجھی جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کے لیے بغیر کچھ منگائے اپنی خوشی سے کچھ لے کے آیا. منگانے سے پہ نہیں، گھر سے آتے آتے، باہر سے آتے آتے، کام سے آتے آتے بیگم کو کچھ میٹھا پسند تھا تو شوہر صاحب آتے آتے بیگم کے لیے کچھ میٹھا لے کر آئے. بیوی منگائی نہیں، لو بیگم آپ کو پسند تھا نا، میں لا لیا. آپ کو چھمچم پسند تھی، میں چھمچم لا لیا. آپ کو جلیبی پسند تھی، میں جلیبی لا لیا. آتے آتے کبھی بیگم کے سر کے بالوں میں لگانے کے لیے ایک پھول کا ہار لا لیا چھوٹا سا کہ بھئی یہ آپ اپنے سر میں لگا لو. تو اب یہاں آدمی کو بولنا نہیں پڑتا کہ میرے کو آپ سے محبت ہے بول کے، بغیر بولے سمجھ جاتی بیوی، ارے نو میرے کو چاہتے بول کے تو میرا خیال کر رہے ہیں، میں چاہتے بول کے میری پسند کی مٹھائی لائے، میرے کو چاہتے بول کے میرے پسند کا فلاں 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 سامان لائے. ہر آدمی یہ چاہتا کہ جو مجھ سے محبت کرتا اس کی محبت کا اظہار ہو. تو یہ ایک انسان کا فطری تقاضا ہے کہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اب جب محبت کا اظہار ہونا ہے تو پھر محبت کے اظہار میں ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کس سے کیسی محبت کا اظہار ہوتا. جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے، بھائی بھائی سے محبت کرتا، ماں بیٹے سے محبت کرتی، بیٹا ماں سے محبت کرتا، بیٹی ماں سے محبت کرتی، بیٹی باپ سے محبت کرتی، باپ بیٹے بیٹیوں سے محبت کرتا. یہ سب رشتے ہیں محبت کرنے کے. لیکن یہ ساری محبتوں میں محبت کے اظہار کا ایک جیسا طریقہ نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے طریقہ. جس کا جیسا مقام ہے اس مقام کے حساب سے اس سے محبت کا اظہار کیا جاتا. بیوی شوہر کے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، ماں بیٹے کے درمیان کی محبت کا اظہار کا طریقہ الگ ہے، بھائی بھائی کے درمیان محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، دوست دوست کے درمیان محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے. ہر ایک سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہوتا. شاگرد استاد سے محبت کرتا، اس کے محبت کا اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو اب ہم کو میری بہنوں یہ بات سمجھنا ہے کہ جب محبوب سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو اس میں کن باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا. تو سب سے پہلے نمبر پہ محبوب کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جیسے جو آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا، بیوی سے محبت کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے، امی سے محبت کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ امی سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، بیوی سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے. ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے. چاچا سے جیسے محبت کرے گا ابا سے ویسے محبت الگ کرے گا، دونوں کے مقام کے حساب سے محبت کرے گا. تو اظہار کرنے میں بیٹے سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، بیٹی سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے. تو اس کو کہتے ہیں محبوب کے مقام و مرتبے کو سمجھنا. پہلی چیز. اب آؤ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھو. آپ کا کتنا بڑا مقام، آپ کا کتنا بڑا مرتبہ، آپ کی کتنی بڑی عظمت، آپ کی کتنی بڑی شخصیت. اللہ کے بعد اگر دنیا میں پوری انسانیت میں کائنات میں کوئی اگر اللہ کے بعد سب سے افضل ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ایمان ہے. اب تک پچھلے 1400 سے زائد کے سال کا زمانہ گزر گیا، ایک نہیں دو نہیں میری بہنوں، ہزاروں ایسے لکھنے والے رائٹرز گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو، عظمت کو، حیثیت کو قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں لکھا ہے، آیات کی تشریح کی روشنی میں لکھا ہے، حدیثوں کی تفصیل کی روشنی میں لکھا ہے. اور جو قرآن کی تفسیریں لکھی گئی وہ تفسیر قرآن کہی گئی، اور جو حدیث کی تشریحات لکھی گئی وہ حدیث کی کتابیں کہی گئی. اور اتنے بڑی میجارٹی میں
ایسے لکھنے والے گزرے ہیں اسلامک اسکالرز جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہے، نبی کی زندگی پہ کتابیں لکھی ہے، نبی کی حیات پہ کتابیں لکھی ہے، نبی کے کردار پہ کتابیں لکھی ہے، نبی کے مقام و مرتبے اور عظمت و حیثیت پہ کتابیں لکھی ہے کہ لکھتے لکھتے ہر زبان میں لکھی گئی ہے اور الماریوں کی الماریاں بھر گئی، لائبریریوں کی لائبریریاں بھر گئی۔ اتنی کتابیں 1400 سال سے اب تک جتنی لکھی گئی، اگر وہ جمع کی جائے تو پہلی بات تو شاید ان کو جمع کرنا ہم بے بسوں کے بس میں بھی نہیں، اتنی بڑی میجارٹی میں لکھی گئی، آج بھی لکھی جا رہی، قیامت تک لکھی جائے گی۔ اس ربیع الاول پر بھی کئی نئے مضامین آئے ہیں، کئی نئی کتابیں آئی ہیں، ہر لکھنے والا لکھتے جا رہا ہے، بس یہ سوچ کر کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے گن گانے والوں کا شمار کیا جائے تو میرا بھی اس میں شمار ہو، یہ مقصد سے لکھ رہا ہے۔ اور ہر لکھنے والا لکھنے کے بعد کہتا ہے، کوئی لکھنے والا 500 صفحے کی کتاب لکھتا ہے، کوئی 200 صفحے، کوئی 600 صفحے، کوئی 800 صفحے، کوئی 1000 صفحے۔ اللہ جانتا ہے کس عالم نے اردو میں، عربی میں، ہندی میں، تیلگو میں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے کرتے صفحوں کے صفحے بھر گئے، لیکن لکھنے والا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے عظمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اے اللہ کے نبی آپ کا مقام و مرتبہ، ایسی بڑی شخصیت، اتنا بڑا آپ کا مقام و مرتبہ۔ غیر مسلموں نے بھی لکھا، غیر مسلم شعراء نے بھی لکھا اللہ کے نبی کے بارے میں، اور ساری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روئے زمین پر سب سے بیسٹ اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ ایک یہودی نے 100 بیسٹ انسانوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی، 100 آدمی، اس کتاب کا ٹائٹل دیا کہ ایسے بیسٹ 100 آدمی، جس میں اس نے تفصیل سے بہت ساری باتیں لکھی ہے کہ 100 لوگوں کا تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے نا، مسلمان تو نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے اچھے لوگوں کا ڈاٹا جمع کرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، میں نہیں چاہ کر بھی محمد صاحب سے بہتر کوئی انسان نہیں ڈھونڈ سکا۔ میں نہیں چاہ رہا تھا لکھنا ان کو نمبر 1 پہ، لیکن میں نہیں چاہنے کے باوجود مجھے لکھنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ان سے بہتر مجھے کوئی دکھائی نہیں۔ اب آپ سوچو، ہمارا محبوب اتنے اونچے مقام والا، اب آپ بتاؤ اس محبوب، اونچے مقام والے محبوب کے ساتھ ہم اظہار محبت کیسے کریں؟ سوچنا چاہیے نا بھئی، بیوی ہے، بیوی سے اظہار محبت کا طریقہ الگ، اماں، باوا، بھائی، بہن، دوست، سہیلی، یار، استاد، شاگرد، یہ سب رشتے ہیں۔ ایک رشتہ تو نبی سے بھی ہے نا ہمارا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا، ہر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی رائے نہیں، دو رائے نہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے دل میں اللہ کے رسول کے لیے محبت نہ ہو اور وہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہو تو اس کا مسلمان کہنا بھی معتبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایمان کا جز ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ اتنی بات تو طے ہو گئی، سب محبت کرتے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو اظہار محبت میں مختلف شکلیں بن گئی، مختلف طریقے بن گئے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ، محبوب کے سامنے اظہار محبت کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو محبوب کو پسند آئے وہ طریقہ ہو، یا پھر جو ہم کو پسند آئے وہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا تو کیسے کیسے کام کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی خوش ہونا۔ بعض ہمارے ایسے شعراء، ایسے نعتیہ اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں جیسے اپنی محبوبہ کے بالوں کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے کوئی عاشق اپنی معشوقہ کا نقشہ کھینچتا نا گانوں میں، ویسے نعت پڑھنے والے، کلام پڑھنے والے، کلام لکھنے والے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ویسے انداز میں ویسے الفاظ استعمال کر۔
حالانکہ نبی سے اظہار محبت کا یہ بالکل ناشائستہ طریقہ ہے. نبی کا تو بہت اونچا مقام ہے. ارے وہ نبی کی زلفیں آپ کی محبوبہ کی زلفوں کی طرح نہیں ہیں. نبی کی زلفوں کا کیا کہنا، جس کی قسم قرآن میں اللہ کھائیں واللیل اذا سجا کے ذریعے سے، وہ قسم وہ زلفوں کا آپ محبوبہ کے زلفوں کی طرح بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. ارے محبوبہ کا چہرہ الگ ہے اور ہمارے محبوب نبی کا چہرہ الگ ہے. جس چہرے کی قسم اللہ والضحیٰ کے ذریعے قرآن میں کھائے، اس چہرے کے بارے میں محبوبہ کے چہرے کی طرح باتیں کرنا یہ بالکل بھی ناشائستہ طریقہ ہے. تو اب آپ بتاؤ، محبوب سے محبت کی یہ علامت سمجھی جائے گی یا بید بھی سمجھی جائے گی؟ ارے نبی کی محبت کا کچھ آپ کو پاس و لحاظ ہی نہیں ہے. آپ اتنے بھونے طریقے پہ نبی سے اظہار محبت کر رہے. اس لیے ایسے کلاموں کو، جن کلاموں کے بارے میں بہت چل رہی، جو ٹرینڈنگ میں چل رہے ایسے کلام یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ، واٹس ایپ پہ، علماء کو بتانا چاہیے پہلے کہ مولانا یہ سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے، مفتی صاحب یہ سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں کہنے والا تو نبی کی تعریف ہی کر رہا ہے، لیکن تعریف کرنے کا طریقہ نبی کے ادب کے خلاف ہے. ہم کو نہیں چاہیے ایسا کلام جس میں نبی کے ادب کے خلاف کوئی جملہ کہا جائے. ہمیں بالکل نہیں سننا ایسی کوئی نعت جس میں ہمارے نبی کی شان کا خیال نہ کیا جائے. اسی طرح غور کرو میری بہنوں، بعض ایسے کلام بھی موجود ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو حضور کی شان کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار یہ بات ہم کو بتائی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کھانا دیتا ہے تو میں کھا کے شکر کرتا ہوں، اللہ اگر بھوکا رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر صبر کرتا ہوں. نبی نے بار بار کہا کھانا کھاتے وقت میں ٹیکا نہیں لگانا. کیوں؟ نبی فرماتے ہیں کہ میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں بغیر ٹیکا لگائے، ایک بندے کی طرح کھاتا ہوں. جگہ جگہ نبی نے اپنی عبدیت کا اظہار کیا، اپنے بندے ہونے کا اظہار کیا. اور اللہ کے نبی کی جتنی صفات ہم نے کتابوں میں آج تک پڑھی ہے، ان ساری صفات میں میری بہنوں سب سے زیادہ اہم صفت اللہ کے نبی کا بندہ ہونا ہے. سب سے بڑے بندے تھے آپ، کامل بندے تھے، اکمل بندے تھے. لیکن بعض ایسے کلام ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کہا جا رہا. کتنی غلط بات ہے وہ کہ اللہ کے نبی کا یہ مقام ادب ہے؟ نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ تم کس کا مقام بیان کر رہے ہو میرے بھائی. پہلے وہ تو سمجھو کس کا ادب، نبی کا ادب. کتنا بڑا ادب کرنا ہے نبی کا. ایسے نبی کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ قوالیوں میں، نظموں میں، نعتوں میں، کلاموں میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے جا رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر پابندی لگانے کی کوشش کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نہ سنیں. ایسا کوئی کلام سنے آیا، پہلے مفتی صاحب مولانا کو بتائیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے گھر کا فیملی ڈاکٹر تو موجود ہے، فیملی پلمبر تو موجود ہے، فیملی الیکٹریشین تو موجود ہے، اور فیملی میکینک تو موجود ہے. ہمارے گھر کے مردوں کا فیملی گاڑی کا میکینک موجود ہے، فیملی سروسنگ سینٹر والا موجود ہے، فیملی میڈیکل موجود ہے. لیکن ہماری سب سے بڑی مصیبت تو یہ بن چکی ہے کہ ہمارے گھرانوں کا کوئی فیملی مفتی اور فیملی عالم نہیں. ہمارے گھر کے سارے مسئلے ان کو پوچھے جائیں. چھوٹا چھوٹا مسئلہ، بڑا بڑا مسئلہ کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے ہمارے گھر میں، ہمارا بچہ یہ سن رہا، ہماری بچی یہ کر رہی، کیا یہ شریعت اعتبار سے صحیح ہے ملتب؟ یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہمارا. اکثر مسلم گھرانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی 6 مہینے سال میں ایک آدھ مرتبہ ان کو مولانا یاد آ جاتے، وہ بھی ایسی جگہ جہاں انہوں پھنس گئے. مثال کے طور پہ اب بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بچہ کچھ دیر رہا، 1 دن رہا، 2 دن رہا، اذان دے دی گئی، اب اس کا انتقال ہو گیا تو سب کو معلوم جنازہ پڑھنا بول کے. لیکن اب ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی مر گیا. ایک بچہ مر کے پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں، پیدا ہونے کے بعد میں تھوڑی سانس لیا، اس کے بعد مر گیا. 1 گھنٹہ جی کے مر گیا، تھوڑی دیر رویا، اس کے بعد مر گیا. اذان دینے سے پہلے مر گیا. اب اذان دینا نہیں دینا، یا ڈائریکٹ دفن کر دینا، یا پھر جنازے کی نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، اب یہ مسئلے نہیں معلوم تو اب مولانا یاد آتے. ارے ملتاف ایسا ہو گیا جی، کیا کرنا. حالانکہ یہ سارے مسئلے جو روزانہ کے کام آنے والے کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ، ہماری بچی، دیکھو یہ گانا کیسا تو بھی ہے، یہ نعت بول رہے ہیں، اس کو کیا ہے اس کے اندر، دیکھو اللہ کی شان کم کر دے رہے، نعوذ باللہ اللہ کے برابر ایسا کر دے رہے کہ اللہ ہی خود نبی کو پوچھ کے بہت سارے کام کرتا، نعوذ باللہ. کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو ادا بھی نہیں کرتے. اللہ
جس کو محمد ہونا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مدینے کو جانا پڑتا. خانہ کعبہ میں آئیں گے تو اللہ بھی نہیں, محمد بھی نہیں ملیں گے, اللہ سے ملیں گے خالی. اللہ کے نبی ہونا تو مدینے کو جاؤ. کیسے کیسے الفاظ استعمال کر. سب سے بڑا مقام تو اللہ کا ہے نا, اللہ کے بعد نبی کا مقام. تو ایسے نعتوں سے, ایسے کلاموں سے بھی اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کرنا صحیح نہیں.